الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برادران عزیز، ان قریب چند روز کے بعد ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. تو پہلی ایک بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے. ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا، ہم یہ کام رمضانوں میں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. کیا ہے؟ ہاں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کسی نے آ کہا کہ مولا رمضان آ گئے. آپ نے فرمایا کہ رمضان نہ کہیں آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے. لہذا یہ کہو کہ اللہ کا مہینہ آیا ہے، ماہ مبارک رمضان آیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے. رمضان نہیں آتا جاتا کہیں. تو پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ یہ بات کہ جس طرح مسلمان کنٹریز میں، یہ خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافر کنٹریز میں ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے وہاں سبسڈی دی جاتی ہے مسلمانوں کو کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی اشیاء میں. اور جو مسلمان ممالک ہیں ان میں ماہ مبارک رمضان میں اشیاء کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. 2 روپے کی چیز 10 روپے میں، کیونکہ یہ مسلمان ہیں. تو جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہمارے یہاں اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اعمال کی قیمت بڑھا دیتا ہے. مثلا پورے ماہ مبارک رمضان میں آپ ایک آیت روزانہ پڑھیں تو 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو. اور عام دنوں میں 1 قرآن ختم کریں گے تو 1 ختم قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو. یا مثلا آپ سوتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کسی دن، تو آپ کا سونا عبادت نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب روزہ رکھ کے آپ سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر سانس کی ایک تسبیح اور ایک ذکر شمار کرتا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر خصوصیت ہے وہ یہ کہ عام دنوں میں آپ رات کے وقت اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو 1 ختم قرآن کا ثواب ہے. اور وضو کر کے سوئیں تو پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. اسی طرح اس مہینے میں استغفار عام دنوں میں اس کا ثواب استغفار کا 1 ہوتا ہے، اس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب ذات یوم فقال ایھا الناس، پیغمبر نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف پڑ رہا ہے، آ رہا ہے، آ گیا ہے برکت کے ساتھ، والرحمت، رحمت کے ساتھ، والمغفرت، مغفرت کے ساتھ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے.
اب وہ مولوی حضرات جو کہتے ہیں نا کہ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی کمتر کوئی برتر نہیں ہے، تو وہ اس خطبے سے پہچان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں بھی فرق رکھا ہے، راتوں میں بھی فرق رکھا ہے. تو افضل الشہور و ایام ہو افضل الایام، اور اس کے دن افضل الایام سپرلیٹو ڈگری، افضل یعنی سارے دنوں سے افضل ہیں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں. وساعت افضل الساعات، وساعت افضل الساعات، اور اس کی ساعتیں افضل ساعت یعنی تمام ساعت کہتے ہیں وقت کو، اس کے اوقات سارے اوقات سے بہتر ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. اس مہینے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے اپنی ضیافت کی، یعنی تم اللہ کے مہمان بن رہے ہو. تو ہم یہ بات کہا کرتے ہیں اکثر کہ جتنا کریم میزبان ہوگا اتنا ہی مہمان کی خدمت کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کریم ہے، اس سے بڑا تو کائنات میں کوئی کریم ہے نہیں. تو مسلمان کو، مومن کو کم سے کم اس مہینے میں چاہیے کہ اللہ کا مہمان بن کر زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتیں حاصل کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم اس مہینے میں اللہ کی کرامت، عزت و شرف والے قرار دیے گئے ہو، کہ اللہ نے تمہیں اس مہینے میں صاحب کرامت بنایا ہے، صاحب عزت بنایا. تم صاحب عزت بنے ہو، اپنے آپ کو مانگو. اسی میں ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی غالباً، امام فرماتے ہیں کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے دروازے کھول کر بلائے اور وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے. وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اور اس مہینے میں تمہارے جو سانس ہیں یہ تسبیح قرار دیتے ہیں. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہاری نیند جو ہے وہ اس میں عبادت قرار دی گئی ہے. اب ایک سوال ہے، یہ مہینہ اتنا بابرکت کیوں ہے؟ کس وجہ سے بابرکت؟ ہاں، اب جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جب وہ کائنات میں سارے مہینوں سے افضل ہے، تو جس کے سینے میں نازل ہوا ہے وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے نا. تو اس کے زندگی کو افضل ترین، کیونکہ اللہ نے اسے کتاب عطا کی ہے، تو جتنی بے عیب کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے پہ نازل کی ہے، اتنا ہی بے عیب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے. تو اب جو پیغمبر پر عیب ڈھونڈتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا ہے. امام فرماتے ہیں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہارا عمل اس مہینے میں قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ تم مہمان ہو نا. بھائی عام مہینے میں تو وہ تمہارے اندر، تمہارے اعمال میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے قبول کرا سکو نہیں کرا سکو، لیکن اس مہینے میں تو تم مہمان ہو نا، تھوڑا سا بھی عمل کرو گے تو قبول ہو جائے گا. تو تمہاری دعائیں بھی مستجاب ہیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دعائیں مانگو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اپنے اللہ سے سوال کرو، ربکم بینات صادقۃ وقلوب طاہرۃ، اپنے بنیات
بے نیت صادقت، سچی نیت کے ساتھ دعا مانگو، پاکیزہ قلب کے ساتھ دعا مانگو، ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، تاکہ وہ تمہیں موفق کر دے، توفیق عطا فرما دے، کس چیز کی؟ روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن مجید کی۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اور بدبخت ترین انسان ہے وہ کہ جو اس مہینے میں اپنی مغفرت اللہ سے نہ لے سکے، جو شہر عظیم ہے اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں کیا سوچنا ہے روزے کے ساتھ؟ کہا کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، کہ اس مہینے میں اپنی اس بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اور وَتُصَدِّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اس مہینے میں اپنے غربا اور مساکین کے اوپر صدقہ دو، وَوَقَّرُوا كِبَارَكُمْ، اور اپنے بڑوں کی عزت کرو، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس مہینے میں سب سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس سے کسی کی غیبت نہ ہونے پائے، اس سے کسی کو، یعنی وَغُضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، اور اپنی آنکھیں نیچے رکھو وہاں دیکھنے سے جس کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی نامحرم عورتیں ہیں یا اس قسم کی چیزیں۔ ابصارکم وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الاستماع إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھو ان چیزوں سے جن کو اللہ نے سننے سے منع کیا۔ تو اب یہ کہ اس خطبے کو تو یہ بھی طویل ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے۔ اس میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والی وہ یہ کہ یہ ایک مہینے کا تربیتی مہینہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں کراتے ہیں لوگ، کیا کہلاتے وہ ورکشاپ، اس میں بلا کے تربیت دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ پورا مہینہ آپ کے لیے ورکشاپ ہے کہ اس میں اللہ سے مغفرت مانگے، دعائیں مانگے، اور اپنے معبود سے قریب ہوں، گناہوں سے توبہ مانگے، کیونکہ یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیک کر دیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہمیں اس مہینے کی پوری رحمت و برکت سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔